السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک حیرت انگیز چیز کے بارے میں بات کریں گے جسے کہتے ہیں ڈی این اے، یعنی کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم جیسے دکھتے ہیں ویسے کیوں ہیں؟ ہماری آنکھوں کا رنگ، بالوں کی ساخت، قد اور چہرہ کیسا ہے؟ یہ سب کس چیز پر بنتا ہے؟ یہ سب کچھ ایک چھوٹی سی چیز طے کرتی ہے جس کا نام ڈی این اے ہوتا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے ڈی این اے کیا ہوتا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، سائنس کیا کہتی ہے، اور کیا قرآن میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آنسر نمبر 2، ڈی این اے کیا ہے؟ ڈی این اے کا مطلب ہوتا ہے یعنی جسم میں موجود ایک خاص قسم کا مواد جو ہماری بناوٹ طے کرتا ہے۔ یہ ہمارے جسم کے ہر خلیے یعنی سیل میں ہوتا ہے۔ یہ ایک کوڈ ہوتا ہے، یعنی ایک خاص ہدایت نامہ، انٹروڈکشن، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ جسم کیسے بنے گا۔ جیسے کمپیوٹر ایک سافٹ ویئر کے مطابق چلتا ہے، ویسے ہی ہمارا جسم ڈی این اے کے مطابق کام کرتا ہے۔ آنسر نمبر 3، ڈی این اے کا اسٹرکچر آف ڈی این اے ایک لمبی زنجیر کی طرح ہوتا ہے۔ ڈی این اے ایک لمبی زنجیر کی طرح ہوتا ہے جس کی شکل بل کھاتی ہوئی سیڑھی جیسی ہوتی ہے۔ اس میں 4 خاص اجزاء پارٹس ہوتے ہیں: ایڈنائن، تھائمین، سائٹوسین، گوانین۔ یہ 4 حصے خاص ترتیب میں جڑتے ہیں اور یہی ترتیب ہمارے جسم کی معلومات بناتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے حروف سے حروف مل کر الفاظ بنتے ہیں، ویسے ہی یہ 4 حروف ہمارے جسم کا مکمل نظام بناتے ہیں۔ آنسر نمبر 4، ڈی این اے کیسے کام کرتا ہے؟ ڈی این اے جسم کے ہر حصے کو بتاتا ہے کہ اسے کیا کام کرنا ہے۔ یہ ہمیں ماں باپ سے ملاتا ہے اور اس سے ہمارا رنگ، شکل، قد اور عادتیں بنتی ہیں۔ ڈی این اے جینز میں شامل ہوتا ہے۔ ہر جین جسم کے کسی خاص کام کو کنٹرول کرتا ہے، جیسے آنکھوں کا رنگ، بالوں کی قسم، جسم کی صحت۔ جب جسم کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈی این اے ہدایت دیتا ہے۔ آنسر نمبر 5، ڈی این اے اور پہچان۔ ڈی این اے اینڈ آئیڈینٹی۔ ہر انسان کا الگ ہوتا ہے۔ ڈی این اے ہر انسان کا الگ ہوتا ہے، جیسے ہر کسی کی آنکھوں کے نشان الگ ہوتے ہیں، ویسے ہی ڈی این اے بھی الگ ہوتا ہے۔ اس لیے پولیس اور ڈاکٹر ڈی این اے ٹیسٹ سے کسی کی شناخت کر سکتے ہیں۔ ڈی این اے ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے یہ شخص کس خاندان سے ہے یا کس جرم میں ملوث ہے یا نہیں۔ آنسر نمبر 6، قرآن میں ڈی این اے کا اشارہ۔ کیا قرآن میں ڈی این اے کا ذکر ہے؟ براہ راست تو نہیں، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جن سے ڈی این اے جیسے سسٹم کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ سورہ القیامہ۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور نقش بھی درست کرنے پر قادر ہیں۔ یہ آیت انسان کی انفرادیت پر روشنی ڈالتی ہے، جسے آج ہم ڈی این اے یا فنگر پرنٹ میں دیکھتے ہیں۔ سورہ 3،
یقیناً ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کی بناوٹ ایک مکمل نظام پر بنی ہے جو کہ ڈی این اے ہے۔ آنسر نمبر 7، وراثت۔ ڈی این اے ہی کی مدد سے ماں باپ کی خوبیاں بچوں میں آتی ہیں۔ مثلاً اگر آپ کی آواز آپ کے والدین سے ملتی ہے، والد سے ملتی ہے، یا ہنسی آپ کی ماں جیسی ہے، تو یہ ڈی این اے کی وجہ سے ہے۔ اس طرح بیماریاں بھی ڈی این اے کے ذریعے اگلی نسلوں میں آ سکتی ہیں۔ آنسر نمبر 8، اللہ کی قدرت، پاور آف اللہ ان ڈی این اے۔ جب ہم ڈی این اے کو غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت نظر آتی ہے۔ ایک چھوٹے سے خلیے میں اتنی معلومات ہوتی ہیں کہ اگر اسے لکھا جائے تو کئی کتابیں بن جائیں۔ یہ سب کچھ خود سے نہیں ہو سکتا، یہ صرف اللہ کی تخلیق ہے۔ آنسر نمبر 9، ڈی این اے نہ صرف سائنس کا ایک حیرت انگیز راز ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور علم کی ایک نشانی بھی ہے۔ سائنس کو قرآن کے ساتھ سمجھیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور ان کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔